خوش قسمती ہر انسان کی زندگی میں ضرور ایک بار آ کر اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جو ہوشیار اور اللہ کی عنایت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اس دستک پر لبیک کہتے ہیں، اور جو سوئے رہتے ہیں تو پھر ان کے نصیب بھی سوئے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے دستک کے اوپر لبیک کہا اور خوش قسمتی نے ان کے قدم چومے۔ آج میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں روزانہ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی شعر، کوئی ٹیلنٹ اس کا کلک ہوتا ہے، اور کلک ہو کر وائرل ہوا نہیں اور پھر اس کا طوطی ہر جانب بول رہا ہوتا ہے، اور پیسوں کی دیوی بھی اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک خوش قسمت شاعر ظہیر احمد مہاروی ہیں کہ جن کی ایک ہی سرائکی غزل نے انہیں ایک ہی رات میں شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا کہ جہاں بڑے بڑے شعراء سال ہا سال کی محنت اور بہت سے مجموعہ ہے کلام کی اشاعت کے باوجود بھی نہیں پہنچ پاتے۔ گھر بن گیا نہیں، جیا نہیں، یہ وہ غزل ہے کہ جس میں سرائکی کا تمام تر مٹھاس، رمز، ایمائیت، روزمرہ، محاورہ، امیجری اور مختصر اظہار بیان، کون سی خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے۔ یہ اشعار سنتے ہی ایک ڈرامائی کیفیت بن جاتی ہے اور ایک فلم سی ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے لگ جاتی ہے، اور یہ وہ غزل تھی کہ جو لوگوں کے دل اور دماغ میں گہرائی میں اتر گئی اور اس نے لوگوں کو گھما کر رکھ دیا۔ آنن فانن اس پوری غزل نے جہاں جہاں سرائکی بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں کے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور منمونی شکل اور خوبصورت انداز بیان والے شاعر ظہیر احمد مہاروی میڈیا کے سپر سٹار بن گئے۔ عام طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کی کوئی ایک پوری غزل ہی ہٹ ہو جائے، ورنہ ایک شعر یا دو شعر مشہور ہو جاتے ہیں، ضرب المثل بن جاتے ہیں، لیکن یہ پوری غزل ہٹ ہوئی۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بہت سے گلوکاروں نے اس غزل کو گیت کے طور پر اپنے موضوع بنایا اور میوزک کے ساتھ کو پیش کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے نامور گلوکاروں اور نئے گلوکاروں کے یہ گیت ہٹ ہو گئے، اور پھر ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب پہ لوگوں نے ان کے میمز بنانے شروع کر دیے، سیاسی جگتوں میں استعمال ہونے لگی، تھیٹر میں استعمال ہونے لگ گئیں، تو وہ ایک عام فضا میں جو یہ رچ بس گئے اور ہر فرد نے اس کو اپنا اظہار کا ذریعہ بنا لیا، وہ ایک کمال ترین صورت تھی۔ فیض احمد فیض بر صغیر پاک و ہند کی شاعری کا ایک بہت بڑا قدآور اور معتبر نام ہے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان میں ایک قوم پرستانہ جذبات پر مبنی فلم فرنگی منظر عام پر آئی۔ اس میں علاؤدین قوم پرست لیڈر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ان پر ایک مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل پکچرائز کی گئی جس کے بول تھے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس فلم کی وجہ سے یہ غزل اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ موجودہ دور کے وائرل کی طرح وائرل ہو گئی، اور یوں فیض احمد فیض کا نام ادبی اور سیاسی حلقوں سے نکل کر عوام کی زبان تک آ پہنچا۔ ایسا ہی خوشگوار سلسلہ ہمارے دوست ظہیر احمد مہاروی صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ میاں والی کی مردم خیز سرزمین نے بڑے بڑے نامور سپوت پیدا کیے۔ ظہیر احمد مہاروی بھی اسی سرزمین کا نابغہ روزگار ہیرا ہیں۔ ظہیر احمد مہاروی پہلے سے ہی ادب میں اور شاعری میں ایک معروف اور ہر دل عزیز نام تھا۔ میاں والی چونکہ میوزک کی اور گیتوں کی انٹرنیشنل منڈی ہے، لہٰذا ان کا دھیان بھی گیتوں کی طرف رہا، لیکن 2001 سے انہوں نے غزل کے میدان کی طرف توجہ کی اور اسے اپنا لیا۔ ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2006 میں کے نام سے آیا۔ 2012 میں ان کا دوسرا مجموعہ کلام لکار کے نام سے، اور تیسرا مجموعہ کلام علا 2018 میں منظر عام پر آیا۔
اور منظر عام پر آتے ہی اس نے ملک گیر شہرت حاصل کر لی۔ حکومت وقت نے ادب کے سب سے بڑے قومی صدارتی ایوارڈ خواجہ فرید ایوارڈ کے ساتھ انہیں نوازا۔ وہ میاں والی کے دوسرے سپوت تھے جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ اس سے پہلے یہ 1984 میں سلیم احسن کی کتاب جکڑ جولے یہ ایوارڈ حاصل کر چکی تھی۔ ظہیر احمد مہاروی نے جہاں اردو ادب میں MA کی ڈگری حاصل کی ہے تو وہاں دوسری طرف MBA کی پروفیشنل ڈگری بھی ان کے پاس ہے۔ وہ فیصل آباد میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے زونل ہیڈ ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا تعلق بھی میاں والی سے ہے۔ میری اور ان کی دوستی کو 45-50 سال تو ہو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے سرائیکی زبان، ادب، تہذیب اور ثقافت کو جو دنیا بھر میں پھیلایا ہے، وہ لاکھوں لوگ مل کر سال ہر سال تک بھی ایسی خدمت کر کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ میرے لیے اور سرائیکی وسیب کے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ظہیر احمد مہاروی نے بالکل ویسے ہی سرائیکی زبان و ادب اور ثقافت کو بوسٹ کیا ہے اور سارے زمانے میں سرائیکی کی واہ واہ کرا دی ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں تاریخ کے صفحات میں آپ کا نام سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر کی یہ شہرت ایک اس حساب سے بھی بہت آگے جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا روزگار کھل گیا۔ ظہیر کو تو ملینز کی تعداد میں دوست ملے، فالورز ملے، لیکن بہت سے لوگوں کو جو میمز ان کی ہیں، ان کے گیت جو ہے وہ بھی سپر ہٹ ہو گئے اور ان کو بھی بے شمار پیسہ ملا۔ لہٰذا یہ جو روزی میں کمائی کا جو سلسلہ یہ ظہیر کی وجہ سے بنا، اس نے ظہیر کی نیکیوں میں بہت حد تک اضافہ بھی کیا اور نیک نامی اور اچھائی بھی آگے بڑھی اور لوگوں نے اس لیے بھی اس کو اپنے دل میں جگہ دی۔ میری ساری زندگی شوبز میں گزری ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے لوگوں کو شہرت کی بلندیوں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جس تیزی سے اور کمال کے طریقے سے ظہیر احمد مہاروی آگے بڑھے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ میں نے ہی نہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ 2 نوجوان لڑکوں کے ساتھ ایک بزرگ جو ہے وہ سفید کرتے اور چادر میں کھڑے ہوئے ہیں اور بھا لگا عشق ہے پر جو ہے وہ تھرک کر اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جھومر ڈال رہے ہیں۔ تو میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے سبھی کو گھمایا ہوا ہے، اور چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، یہ سبھی کا محبوب شاعر ہے۔ بھائی اس کو اللہ کی عنایت ہے۔ آئیں تو ذرا اس کی شاعری کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور چسکا لیتے ہیں۔ گھر ون گیا نہیں، جیا نہیں، میں آکھیا اوہا نہیں، اے تا کوئی بیا نہیں، دل کتھے دیونا ہے، تیرے کول پیا نہیں، بھا لگا عشق برف والا ٹھیا نہیں، تیرا ایک یار ہا کڈاں دا دسیا نہیں، جیا سوکھا عشق ہے تیکو حالی تھیا نہیں، اساں تساں ہوندے ہیں دل سنی شیعہ نہیں، جیندا او بنے ہن اسارے کولوں تاں گیا نہیں، لگدا ظہیر ہے دیکھ دیکھاں یہ نہیں۔ ظہیر سادہ، آسان ترین، عام فہم، روزمرہ محاورے اور بول چال کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کا مشاہدہ اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے لفظوں کی جادوگری سے لوگوں کے دل اور دماغ سے کھیلتا ہے۔ کہیں دی غربت دا پردہ رکھیندا تہے، یار آمن تو پہلے دسیندا تہے، تیرے دربار وچ ایک گناہگار دا جیڑے رنگ سہی ذکر تیندا تہے، یار یاری نہ سہی شہرداری تہے، 4 لوکاں دے وچ ہاتھ ملیندا تہے، اچھا تو مر ونجے یعنی میں مر ونجاں، یار بولن تو پہلے سوچیندا تہے، وقت ظہیر آیا ہووے ضروری تا نہیں، درتے آیا تو ناشاں پوچھیندا تہے۔ ظہیر دراصل سماجی میل جول میں جو روزانہ ہمیں واقعات پیش آتے ہیں، جو جملے ہم بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، انہی کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ہم وہ سنتے ہیں، ان کے اشعار سنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہی تو میں بھی کہنا چاہتا تھا۔ سونا تیری یاد وچ ودے ہیں سواد وچ،
پہلے تیکو دیکھنا ہے، باقی گلاں بعد وچ۔ جی دوستو، کیسی رہی یہ مختصر سی ملاقات؟ ظہیر اور آپ سب کے لیے دعائیں، اجازت، شکریہ۔